بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 58ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے چار چیز را حقیر نبایت شمرد۔ یہ صفحہ نمبر 48 کے بالکل نیچے میں ہے، چار چیز حقیر نبایت شمرد۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں چار چیز را حقیر نبایت شمرد، چار چیزوں کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ یعنی چار چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی ان کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں چار چیز آمد بزرگ و معتبر، چار چیزیں بڑی بزرگ بڑی، چار چیزیں بڑی و معتبر اور قابل اعتبار ہوتی ہیں، می نمایت خرد لیکن در نظر۔ تو می نمایت حالانکہ نظر میں، در نظر نظر میں۔ تو می نمایت خرد، خرد کے معنی چھوٹا، می نمایت خرد لیکن در نظر، حالانکہ نظر میں وہ چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ ذا یک خصم است و دیگر آتش است۔ تو کہہ رہے ہیں ذا یک خصم است و دیگر آتش است، ان میں سے ایک تو دشمن ہے، و دیگر آتش است اور دوسری چیز آگ ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ دشمن کو بھی حقیر اور معمولی نہ سمجھے، خواہ دشمن کسی بھی درجے کا ہو، اور آگ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ان دونوں چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب یہ نقصان پہنچا دے۔ بعض بیماری کزو دل ناخوش است، تیسری، تو بعض کا ترجمہ پھر سے کرتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ دو چیزوں کا بیان ہو چکا ہے تو بعض کا ترجمہ تیسری سے کر دیں گے۔ بعض بیماری کزو دل ناخوش است، پھر یا تیسری وہ بیماری جو دل کو ناپسند ہوتی ہے، چارمی دانش کے آرائے ترا، چوتھی عقل جو تجھے آراستہ کرتی ہے۔ این ہما تاخود می نمائی ترا، ان تمام چیزوں کو اگر تو چھوٹا نہ سمجھ، یعنی ان تمام چیزوں کو تو ان تمام چیزوں کو تاخود می نمائی ترا، تو چھوٹا نہ سمجھ۔ ہر کے در چشمش عدو، اب یہ اجمال تھا اور اجمال کے بعد تفصیل۔ تو ابتداً چار چیزیں بیان کی اور اجمالاً ان چار چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ہر کے در چشمش عدو باشد حقیر، جس کی آنکھوں میں دشمن حقیر ہوتا ہے، از بلائے او کند روز نفیر، ایک دن اس کی لائی مصیبت سے واویلا کرتا ہے۔ تو جو دشمن کو حقیر سمجھتا ہے تو مبادا ناگاہ دشمن اس کو پہنچا دیتا ہے اور اس پر واویلا مچانے لگتا ہے۔ ذرہ آتش چون شود افروختہ، آگ کی چنگاری جب سر اٹھاتی ہے، افروختہ افروختن سے روشن ہونا، تو ذرہ آتش چون شد افروختہ، آگ کی چنگاری جب سر اٹھاتی ہے، روشن ہوتی ہے، بینی ازوے عالم را سوختہ، تو اس سے ایک عالم جلا ہوا دیکھے گا۔ تو آگ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ علم گر اندک بود خارش مدار، تو یہ خار ہے اور شین ضمیر ہے جو علم کی طرف راجع ہے۔ علم اگر اندک بود خارش مدار، علم چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو حقیر نہ سمجھ، ذاکہ دارد علم قدرے بے شمار، کیونکہ، تو یہ از آکے کا مخفف ہے ذاکہ دارد علم قدرے بے شمار، کیونکہ علم بے حد قدر و منزلت رکھتا ہے۔ رنج اندک را بکن غم خارگی، معمولی بیماری کے لیے بھی تدبیر کر، تو کن غم خارگی، اس کی غم خارگی کر، یعنی اس کے علاج کی تدبیر کر۔ رنج اندک را بکن غم خارگی، معمولی بیماری کے لیے بھی تدبیر کر، ورنہ بینی عجز در بیچارگی، ورنہ پھر مجبور ہو کر پچھتانا پڑے گا۔ درد سر را اگر نجوید کس علاج، اگر کوئی شخص درد سر کا علاج نہ کرے، خوف باشد کے برگردد مزاج، تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں پاگل نہ ہو جائے۔ خوف باشد کے برگردد مزاج، تو اس کے پاگل ہو جانے کا ڈر رہتا ہے۔ باش از
قول مخالف پر حذر، دشمن کی باتوں سے تو پرہیز کر، پیش ازاں کز پا در آئی اے پسر، پیش ازاں اس سے پہلے، کز پا در آئی اے پسر، اس سے پہلے کہ تو مصیبت میں پھنس جائے، اس سے پہلے کہ تو مصیبت میں پھنس جائے۔ آتش اندک تواں کشتن و آب، تھوڑی سی آگ کو تو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، آتش اندک تواں چھوٹی سی آگ کو تو بجھایا جا سکتا ہے، بآب پانی سے، تو کشتن سے مارنا، اصل کشتن کے معنی آتے ہیں، تو یہاں بجھانا کہتے ہیں، آگ کو مارنا یعنی آگ کو بجھانا۔ آتش اندک تواں کشتن بآب، تھوڑی سی آگ کو تو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، وائعاں ساعت کی گیرت التہاب، لیکن حیف اس گھڑی پر جب کہ وہ بھڑک چکی ہو۔ تو اگر آگ معمولی ہے تو اس کو ہم بجھا سکتے ہیں، لیکن آگ اگر بھڑک جائے، وہی معمولی آگ، تو اس کو بجھانا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان چار چیزوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مذمت خشم و غضب، غصے کی برائی، تو خشم و غضب یہ دونوں مترادف ہیں غصے کے معنی میں۔ مذمت خشم و غضب، غصے کی برائی، اے پسر ہر کس کے دارد چار چیز، اے لڑکے جس میں چار باتیں ہوتی ہیں، چار دیگر ہم شود موجود نیز، تو ان کے ساتھ چار باتیں اور بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ عاقبت رسوائی آید از لجاج، تو عاقبت لجاج کے معنی آتے ہیں جھگڑا کا، لڑائی جھگڑا۔ عاقبت رسوائی آید از لجاج، لڑائی جھگڑے سے آخر کار رسوائی ہوتی ہے۔ عاقبت رسوائی آید از لجاج، لڑائی جھگڑے سے آخر کار رسوائی ہوتی ہے۔ خشم را نکند پشیمانی علاج، اور غصے کا علاج شرمندگی سے نہیں ہوتا۔ تو جب غصہ ہے تو کنٹرول کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ بے گما از کبر، تو بے گما از کبر خیزت دشمنی، بے گما بلا شبہ، بے گما از کبر خیزت دشمنی، تکبر سے یقیناً دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ حاصل آید خاری از کاہل تنی، اور کاہلی سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ چون لجوجی درمیان پیدا شود، جب آپس میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ بند از شومیے او رسوا شود، تو شوم کے معنی نحوست کے آتے ہیں۔ بندہ شومی او رسوا شود، تو انسان اس کی نحوست سے رسوا ہو جاتا ہے۔ خشم خود را چونکہ دانت جاہل چونکہ اپنے غصے کو جانتا ہے، جز پشیمانی نباشد حاصل ہے، تو اس کو پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہر کے گشت از کبر بالا گردنش، ہر کے گشت از کبر بالا گردنش، جب کوئی غرور سے سر اٹھانے لگتا ہے۔ دوستا گردن آخر دشمنش، تو دوست بھی آخر کار اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کاہلی را ہر کی سعادت پیشہ، جو شخص اپنی عادت کاہلی بنا لیتا ہے، پیشہ عادت، کاہلی را ہر کی سعادت پیشہ، جو شخص اپنی عادت کاہلی بنا لیتا ہے۔ آید از خاری بپایش تیشہ، وہ اپنے پیروں پر ذلت کی کلہاڑی مارتا ہے۔ خشم خود را گر فرو نخورد کسی، خشم خود را اپنے غصے کو، خشم خود را اگر فرو نخورد کسی، جو شخص اپنے غصے کو نہیں پی سکتا۔ عاقبت بیند پشیمانی بسی، آخر کار اس کو بہت شرمندگی دیکھنی پڑتی ہے۔ ہر کے افتادہ وطن پرور است، جو شخص پیٹ کا بندہ، تن پرور پیٹ کا بندہ، اور افتادن سے ہے گرا پڑا ہونا۔ ہر کے افتادہ وطن پرور است، جو شخص پیٹ کا بندہ اور گرا پڑا ہوتا ہے۔ نس آدم کمتر از گاؤ خر است، گاؤ کے معنی بیل، گائے، اور خر کے معنی گدھا، تو نیس آدم کمتر از گاؤ خر است، تو وہ انسان نہیں بلکہ بیل اور گدھے سے کم درجے کا ہے۔ آگے ہے بیان چار چیز کے گردانیدن عام محال است، چار چیزوں کا بیان جن کا واپس لانا غیر ممکن ہے، یعنی چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ واقع ہو جائیں، ان کا صدور ہو جائے
تو واپس نہیں ہو سکتی ہیں. یعنی ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں تو ان غلطیوں کا ازالہ کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی اگر ان کو کر بیٹھے، خواہ غلطی سے کر بیٹھے، تو پھر اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہوتا ہے. بیان 4 چیز کے گردانیدن عام حال است. 4 چیزوں کا بیان جن کا واپس لانا غیر ممکن ہے. 4 چیز است آنکہ بعض از رفتنش، تو رفتن سے ہے اور شین ضمیر ہے. 4 چیز است آنکہ بعض از رفتنش. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو جانے کے بعد از محالات است بعض آوردنش، پھر ان کو واپس لانا غیر ممکن ہے. چوں حدیث رفت ناگہ بر زباں، جب کوئی بات اچانک زبان سے نکل گئی. چوں حدیث کے معنی بات، اور نکرہ اسی سے حدیث کوئی بات. چوں حدیث رفت ناگہ بر زباں، جب کوئی بات اچانک زبان سے نکل گئی. یا کہ تیر جست بیرون از کماں، یا کہ تیر کمان سے چھوٹ گیا. تو آدمی نے کمان میں تیر لگا کے رکھا ہے، کہیں نشانہ سادھ رہا ہے، ابھی اس چھوڑنے کا اس نے ارادہ نہیں کیا، لیکن اچانک چھوٹ گیا، تو اب وہ تیر کسی کو جا کر لگ گیا، تو اب اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہے. بعض چوں آرد حدیث گفترا، کہی ہوئی بات کس طرح واپس لائی جا سکتی ہے. تو بعض چوں آرد حدیث گفترا یعنی کہی ہوئی بات آخر ترجمہ کریں، کہی ہوئی بات کس طرح واپس لائی جا سکتی ہے. کس نگرداند قضائے رفترا، گزرے ہوئے وقت کو تو کوئی واپس نہیں لا سکتا ہے. یعنی کہی ہوئی بات کو واپس لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی ماضی میں جائے اور جا کر اس کو بدل لے، لیکن ماضی جو وقت گزر چکا ہے اس کو تو واپس لانا ممکن نہیں ہے. اسی طرح کہی ہوئی بات کو واپس لانا بھی ممکن نہیں ہے. بعض کے گردد چو تیر انداختی، جب تو نے تیر چھوڑ دیا. بعض کے گردد چو تیر انداختی، جب تو نے تیر چھوڑ دیا. بعض کے گردد تو کب واپس آ سکتا ہے. ہم چنی عمرت کے ضائع ساختی، اسی طرح تیری عمر جو تو نے ضائع کر دی وہ بھی کیسے واپس ہو سکتی ہے. ہر کے بے اندیشہ گفتارش بود، جو شخص بغیر سوچے سمجھے بات کرتا ہے. پس ندامت ہائے بسیارش بود، اس کو بعد میں بے حد شرمندگی ہوتی ہے. تا نہ گفتی میت توانی گفتنش، نہ کہی بات کو تجھے کہنے کا اختیار ہے. ابھی یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بات کہہ کے سوچتے ہیں، یعنی پہلے بات انہوں نے کہہ دیا پھر سوچتے ہیں، تو اب جب انہوں نے کہہ دیا تو اب اس کو واپس نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوچ کر بولتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے. تو اب جس نے نہیں بولا ہے وہ سوچ رہا ہے، وہ بھی سوچ میں ہے، تو اب اس کو وہ بعد میں کہہ سکتا ہے، لیکن جس نے کہہ دیا ہے اب اس کو واپس نہیں لا سکتا ہے. تا نہ گفتی می توانی گفتنش، نہ کہی ہوئی بات کو تجھے کہنے کا اختیار ہے. چوں گفتی کہ تمہاں نہفتنش، لیکن اگر تو کہہ چکا ہے تو پھر کیسے چھپا سکتا ہے. نہفتن سے ہے چھپانا. بیان 4 چیز کے خاری آرد، 4 چیزوں کا بیان جو ذلت لاتی ہیں. تو 4 چیزیں ہیں جو ذلت کو لاتی ہیں. 4 چیزت بردہد از 4 چیز، 4 چیزوں سے اور 4 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نشنود این نقطہ جز اہل تمیز، اس نقطے کو اہل تمیز کے علاوہ کوئی نہیں سنتا. یعنی جن کے اندر عقل ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے، وہی سنتے ہیں. ہر کے زد سازش شود این 4 کار، جس شخص سے یہ 4 کام سرزد ہو جاتے ہیں. بیند او 4 دیگر بے اختیار، تو وہ 2 سے 4 مجبوراً دیکھتا ہے. چوں سوال آورد گردد خار مرد، جب کوئی شخص سوال کا ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال کا ہاتھ پھیلاتا نہیں، بھیک مانگتا ہے. چوں سوال آورد گردد خار مرد، جب کوئی شخص سوال کا ہاتھ پھیلاتا ہے ذلیل ہوتا ہے. مانت تنہا ہر کے استخفاف کرد، اور جس نے استخفاف کے بعد بخیلی، اور جس نے استخفاف کیا اس کا کوئی ساتھی نہیں رہتا. تو جو بخیلی کرتا ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں رہتا. ہر کے در پایانے کارے نن گرد، جو شخص کسی کام کے انجام پر نظر نہیں رکھتا ہے. تو نہ نگرد اصل میں ہر کے در پایانے کار نن گرد،
جو شخص کسی کام کے انجام پر نظر نہیں رکھتا، عاقبت روزی پشیمانی خورد، آخر کار اس کو ایک دن شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ہر کے نہ کند، ہر کے در پایانے، ہر کے نہ کند احتیاط کارہا، جو شخص کاموں میں احتیاط نہیں برتتا، بردلش آخر نشیند بارہا، اس کے دل پر آخر کار بوجھ سوار ہو جاتا ہے۔ ہر کے گشت از خوی سازگار، جو شخص بری عادتوں کی وجہ سے بدنام ہو جاتا ہے، دوستاں بے شک کنند از وے فرار، تو بے شک دوست اس سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو آگے ہے عطائے حق۔ تو عطائے حق یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا۔ چار چیز از عطاہائے کریم، چار چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص عطیات ہیں، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے نعمتوں کو نچھاور کر رکھا ہے، بہت نعمتیں دے رکھی ہے، لیکن ان نعمتوں میں چار چیزیں خاص ہیں۔ چار چیز از عطاہائے کریم، چار چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص عطیات میں سے ہیں۔ باتو گویم یاد گیرش اے سلیم، اے نیک شخص، سلیم کا ترجمہ کر رہے ہیں نیک شخص، اے نیک شخص تجھ کو بتاتا ہوں، ان کو یاد رکھ۔ فرض حق اول بجا آوردن است، سب سے پہلے تو اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ والدین از خوش راضی کردن است، اس کے بعد اپنی ذات سے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے۔ حکم دیگر چیست با شیطان جہاد، دوسرا حکم کیا ہے، سوال یہ ہے حکم دیگر چیز، دوسرا حکم کیا ہے، با شیطان جہاد، شیطان کے ساتھ جنگ کرنا۔ چارمی نیکی بخل کنا مراد، چوتھی چیز مجمور مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ تو یہ سبق ہم یہیں پورا کرتے ہیں۔